اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے دوسری فوج کے ساتھ لڑوں، آپ کو ان دونوں فوجوں کی صلاحیتیں متعین ہیں، آپ کس فوج کے اندر شامل ہونا چاہیں گے؟ لیکن اگر آپ کمزور فوج میں جاتے ہیں، بیلوں کی اور ریچھوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، کہ بلز ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایک پروجیکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے طاقتور کون ہے، اور جیسے جیسے وہ بیل کمزور پڑتے جائیں گے دونوں فوجوں میں سے کون سی فوج تھک گئی ہے، ٹھیک ہے، اب پرائس نیچے آ رہی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے ورچوئل جنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے بائرز کے اور سیلرز کے درمیان۔ تو اب آپ نے کریکٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ بائرز کی طرف نہیں جاتے، آپ سیلرز کی طرف ہی جاتے، وہ جیسے جیسے اوپر جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پروفٹ ہوگا۔ السلام علیکم۔ فرض کریں کہ دو فوجیں ہیں، ان کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کو لڑنے کا بڑا شوق ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میں ان دونوں میں سے کس فوج کے اندر شامل ہو کے دوسری فوج کے ساتھ لڑوں تاکہ ہم جیتیں اور ہمیں ریوارڈ ملے، ٹھیک ہے، ہمیں پروفٹ ملے یا ہمیں سمپلی مال غنیمت ملے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کس فوج کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے؟ سوچیں۔ اچھا چلے میں بتاتا ہوں، سوال کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں۔ اگر اب آپ کو بتا دیا جائے کہ اس فوج کی یہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اور اس فوج کی یہ ہسٹری ہے، اس فوج کی یہ صلاحیت ہے اور اس فوج کی یہ صلاحیت ہے، اس فوج نے ابھی تک یہ کام کیا اور اس فوج نے ابھی تک یہ کام کیا ہے، آپ کو اس پوری دونوں فوجوں کی آپ کو ہسٹری بتائی جائے، آپ کو ان دونوں فوجوں کی صلاحیتیں بتائی جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ان دونوں فوجوں کے جو تعداد ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس چیز کا بتایا جائے، ان کے پاس اسلحہ کیسا ہے، اس کا معیار کیسا ہے، وہ ساری چیزیں بتائی جائیں، تو آپ کس فوج کے اندر شامل ہونا چاہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اسی فوج میں شامل ہونا چاہیں گے نا جو کہ طاقتور بھی ہے، جو تعداد میں بھی زیادہ ہے، جس کی ہسٹری بھی اچھی ہے اور جو لڑ بھی شجاعت کے ساتھ رہی ہے، بہادری کے ساتھ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ اس فوج میں شامل ہوں گے تو آپ کے جیتنے کے چانسز، فتح یاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کمزور فوج میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی اپنی جان پہ مان جائے گی، ایسے ہی ہے۔ اب ہم اسی پرسپیکٹیو کے ساتھ ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں۔ سمجھے جو ٹریڈنگ ہے نا، ٹریڈنگ یہ بھی ایک جنگ ہے دو فوجوں کے درمیان۔ ایک فوج ہے اس کو ہم بلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری فوج ہے اس کو ہم بیئرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیلوں کی اور ریچھوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب آپ نے اس فوج میں جا کے شامل ہونا ہے جو فوج طاقتور ہے، ٹھیک ہے، اس فوج میں آپ نے شامل نہیں ہونا جو فوج کمزور نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کا اپنا سروائیول جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ اب یہی چیز سیم ہم ٹریڈنگ پہ لے کے چلتے ہیں کہ بلز ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایک پروجیکٹ کو خرید رہے ہوتے ہیں اور قیمت کو اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بیئرز ہوتے ہیں وہ ہم ان کو کہتے ہیں جو ایک پروجیکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت نیچے لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے طاقتور کون ہے، شارٹ کرنے والے، ٹھیک ہے، یا سیل کرنے والے یا بائی کرنے والے، ٹھیک ہے، جو ریچ ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں یا جو بیل ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر تو بیل زیادہ طاقتور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس اوپر جا رہی ہے، آپ خرید سکتے ہیں، آپ بیلوں والی سائڈ پہ ہو سکتے ہیں اور آپ وہ پروجیکٹ ایک خرید کے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائس اوپر جائے گی، ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے وہ بیل کمزور پڑتے جائیں گے، ریچ طاقتور ہوتے جائیں گے، وہ پرائس ایک لیول پہ آئے گی، اور اس کے بعد ریچ چونکہ طاقتور ہو چکے ہیں، بیل کمزور ہو چکے ہیں اور تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب بیل جو ہے نا وہ کمزور ہونے لگ جائیں گے، نیچے جانے لگ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس جو ہے نا وہ نیچے آنے لگ گئی ہے۔ اب جیسے پرائس اس جگہ پہ تھی نا تو تب بندے کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ان دونوں فوجوں میں سے کون سی فوج تھک گئی ہے اور کس فوج کے پاس زیادہ پوٹینشیل باقی ہے ابھی لڑنے کے، کس فوج میں قوت باقی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز اس کو دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک سٹیل میٹ پہ آ گیا، تبھی جو بیلوں میں سے ہم ہوں گے وہ ہم نکل جائیں گے اور ہم دوسری فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو کہ ایونچولی سیلرز ہیں جو پرائس کو نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہم پرائس کو نیچے کیسے لے کے جائیں گے؟ ہم اپنا پروجیکٹ بیچ دیں گے تو پرائس نیچے آئے گی، ٹھیک ہے، اب پرائس نیچے آ رہی ہے تو ہمارا جو ایونچولی نقصان ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ بیسیکلی میں نے آپ کو نا ایک وار کے یا لڑائی کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتانے کی کوشش کیا ہے۔ اس میں کافی اخلاقیات کے پہلو آ جاتے ہیں، لیکن صرف میں آپ کو ٹریڈنگ کا کنسیپٹ سمجھانے کے لیے اس کو جنگ سے اس کی تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے ورچوئل جنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے بائرز کے اور سیلرز کے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ بائرز کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کی یا ایک کوائن کی قیمت اوپر جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو سیلرز کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت نیچے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کریکٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، درست آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آئدر بائرز کے ساتھ جانا ہے یا سیلرز کے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بائرز کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن سیلرز اس وقت سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو مار دیں گے، ٹھیک ہے، آپ لہو لہان ہو جائیں گے، آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔
لیکن آپ اگر دوسری طرف سیلرز جو ہے نا وہ مضبوط پوزیشن پہ ہیں, ٹھیک ہے, سیلرز جو ہیں وہ طاقتور ہیں, تو آپ بائرز کی طرف نہیں جاتے, آپ سیلرز کی طرف ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ شارٹ سیلنگ کرتے ہیں تو آپ شارٹ سیل کرتے ہیں, یا اگر آپ اسپاٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ پھر ویٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سیلرز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں تو آپ جنگ سے باہر رہیں گے, آپ انٹر نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ کو جیسے لگے کہ جو بائرز ہیں, بلز ہیں, وہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ جنگ میں کود جائیں اور بلز کی سائڈ لے لیں. وہ جیسے جیسے اوپر جائیں گے ویسے ویسے آپ کو پروفٹ ہوگا. تو یہ تھا بیسیکلی ایک نیا پرسپیکٹیو جو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور نے آپ کو اس طریقے سے بتایا ہوگا. باقی اگر آپ کو ابھی اس کی سمجھ آئی ہے تو وہ بتائیں, اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مزید سوال ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.